إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تزکیہ نفس کا یہ درس جو سورہ یوسف کی تفسیر پر مشتمل ہے اور سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ جس کا آج یہ پڑاؤ ہے اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 45 اس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی اور اس کے بعد آیت نمبر 46 انشاءاللہ اور وقت رہا تو آیت نمبر 47 آج کا یہ ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 45 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ۔ اور کہا اس شخص نے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا اور کہا اس شخص نے جس کو کی نجات ملی ان دونوں میں سے الذی نجا منہما جس کو نجات ملی ان دونوں میں سے۔ یہ الفاظ ہیں عربی زبان کے، میں نے اس کا لفظ کے لحاظ سے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ کو یہ الفاظ بھی سمجھ میں آئے۔ وقال الذی نجا منہما اور کہا اس شخص نے جس کو نجات ملی ان دونوں میں سے، منہما ان دونوں میں سے۔ یہ دونوں کون ہیں اس کے بارے میں بات جو ہے کہ یہ دونوں یہ وہی دونوں ہیں جن دونوں نے قید خانے میں جیل میں خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے دریافت کی تھی، پوچھا تھا خواب کی تعبیر، تو یہ وہی دونوں ہیں۔ یہ دونوں ان میں سے ایک نے جو ہے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو اپنے سر پر وہ روٹیاں رکھے ہوئے ہیں جسے کہ جو ہے پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے خواب میں یہ دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی تھی کہ جو شخص خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور چڑیا پرندے آ کر کے اسے کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اسے موت کی سزا ملنے والی ہے اور آگے چل کر کے اس کے لیے یہی سزا تجویز کی جائے گی۔ اور جس نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اس کے کہا کہ آگے چل کر کے اس کو یہاں جیل سے جو ہے چھٹکارا مل جائے گا، جیل سے رہائی مل جائے گی، جیل سے اسے آزاد کر دیا جائے گا اور پھر سے وہ بادشاہ کے دربار میں شراب پلانے کا، ساقی جسے ہم کہتے ہیں، اس کام کو انجام دے گا۔
تو ان دونوں میں سے انہی دونوں میں سے جس کو نجات ملی، یعنی وہ شخص جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ انگور یعنی شراب جو ہے، شراب یعنی انگور نچوڑ رہا ہے، اور جس کو بادشاہ کے دربار میں وہ شراب پلانے کی نوکری مل چکی تھی، اس کو اس کے کام پر بحال کیا جا چکا تھا۔ یہی ہے نجات پانے کی بات، کہ اس کو تو نجات مل گئی قید خانے سے، اس کو جو ہے نجات ملی کہ اس پر جو ہے قتل کا کوئی حکم نہیں جو ہے لگایا گیا، اور اس کی زندگی باقی رہی۔ یہی ہے وقال الذی نجا منہما، اور کہا ان میں سے ان دونوں میں سے اس شخص نے جس کو کی نجات مل گئی، جس کو کی نجات مل گئی۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اب کہ جو ہے جس شخص کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، یاد دلایا تھا کہ آپ چونکہ آزاد ہو جائیں گے قید خانے سے، جیل سے رہا ہو جائیں گے، اور آپ بادشاہ کے دربار میں جا کر کے پھر سے شراب پلانے کے کام میں آپ کو لگایا جائے گا، آپ کو وہاں پر یہ منصب ملے گا اور آپ کو وہاں پر یہ کام ملے گا، تو اس وقت آپ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے سامنے۔ یہ بات انہیں جتائی تھی، بتائی تھی یوسف علیہ السلام نے کہ میرا ذکر کرنا، تو اب تک اسے یاد نہیں تھا یہ، اب تک اس نے یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر بادشاہ کے سامنے نہیں کیا تھا۔ لیکن جب بادشاہ نے خواب میں دیکھا اور اس خواب کی تعبیر بتانے میں سب کی سب عاجز رہ گئے، اور اس زمانے کے جو مشہور لوگ تھے جنہیں بڑا دعویٰ تھا، اور جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں اور خواب کی تعبیر کرنے کے لیے دربار میں حاضر ہوئے تھے، وہ سب کی سب اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز رہ گئے۔ تو اس موقع پر اس شخص کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، اور اسی کا یہاں ذکر ہے۔ اس نے کہا، جس کو نجات ملی تھی، اس نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور وہ ذکر بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہ اس نے یاد کیا۔ اذکر اس کا معنی کیا ہے؟ یاد کیا، یاد کیا۔ اصل میں یہ عربی میں ذکر جو کہا جاتا ہے، ذکر ذکر، اسی سے ہے یہ لفظ وذکر، وذکر، یاد کیا، یاد کیا۔ اذ ذکر اصل میں باب افتعال کہتے ہیں اس کو، یہ باب افتعال سے ہے اذ ذکر، لیکن تا کو جو ہے پہلے دال سے بدلا گیا، پھر دال کو دال سے بدل کر کے زال پہلے جو ہے تا کو جو ہے دال سے بدلا گیا، اور پھر جو زال تھا زال کو دال سے بدل کر کے دال کو دال کے ساتھ ملایا گیا، ادغام کیا گیا، تو یہ بن گیا ہے وَذَّكَرَ، اذکر عربی زبان میں۔ اور یاد کیا بعد امتن، ایک زمانے کے بعد یاد کیا، ایک زمانے کے بعد اب یوسف علیہ السلام کی اسے یاد آئی۔ یہ ہے معاملہ یہاں پر۔ وقال الذی نجا ہما، اور کہا اس شخص نے جس کو کی نجات ملی ان دونوں میں سے، اور یاد کیا ایک زمانے کے بعد، بعد مدتن، بعد امتن اس کا معنی ہے بعد ہین، بعد زمن، بعد مدتن، ایک زمانے کے بعد اسے یاد آئی، اس کی یوسف علیہ السلام کی۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور یاد کیا ایک زمانے کے بعد۔ عام طریقے سے مفسرین نے اس کا یہی معنی بیان کیا ہے، بعد امتن ایسے ہی پڑھا گیا ہے اس کو، اور اس کا معنی یہی کیا گیا ہے بعد زمن، بعد مدتن۔ ایک امت، اصل میں امت کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے ایک جماعت کے لیے، ایک جماعت کے لیے۔ یہ لفظ اگرچہ کہ مفرد ہوتا ہے، سنگولر فارم ہے یہ امتن، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ جمع ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ، ایک جماعت ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے امہ، کنتم خیر امت۔
تو امت کا یہ لفظ ایک جماعت کے لیے، کسی بھی جو ہے جماعت میں اور کسی بھی جو ہے قوم کے لیے جب ایک جماعت ہوتی ہے تو اسے امت کہا جاتا ہے، اسے امت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے مدت کے لیے کہا گیا ہے، زمانے کے لیے کہا گیا ہے، پیریڈ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اسے، بعد امتن، اس طریقے سے اسے استعمال کیا گیا۔ اس میں بلاغت یہ ہوتی ہے کہ اتنا زمانہ جس میں ایک نسل چلی جاتی ہے، ایک جماعت ختم ہو جاتی ہے، ایک جماعت ختم ہو جاتی ہے، وفات پا جاتی ہے، اتنی مدت گزر گئی۔ کتنی مدت گزری تھی اس کے بارے میں تورات کے اندر جو بیان ہے اس میں 2 سال کا ہے، ویسے بعض مفسرین نے 7 سال کی بات ذکر کی ہے، لیکن ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جیسا ہم بار بار آپ کے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جس چیز کا ذکر قرآن میں نہیں اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، چاہے 2 سال ہو چاہے 7 سال ہو۔ اتنا تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مدت گزری تھی، اور کوئی تھوڑی مدت نہیں تھی، ایک لمبی مدت گزری تھی، اور اس پوری مدت میں کبھی بھی اس ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد نہیں آئی۔ اب جب موقع آیا ہے خواب کی تعبیر کا تو یاد آئی اس کو، تب کیا کہا، انا انبئکم، انا انبئکم، وقال، قال، اور کہا اس شخص نے جس کو کہ ان دونوں میں سے نجات ملی اور ایک زمانے کے بعد یاد کیا، کیا کہا، انا انبئکم، یہ اس کا قول ہے کہ میں تم کو خبر دوں گا، انا انبئکم، میں تم کو خبر دوں گا، بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، فارسلون، لہذا مجھے بھیج دو، مجھے سینڈ کرو، مجھے جانے کی اجازت دو، مجھے اس کے لیے جیل میں جانا پڑے گا، قید خانے میں جانا پڑے گا، اور وہاں ایک شخص سے مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، پوچھ کر کے میں آؤں گا تو میں اس خواب کی تعبیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ پوری آیت کا معنی ہوا، صرف میں نے ابھی تک معنی کیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر سے کرتا ہوں، دیکھیے آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جس کو کی نجات ملی ان دونوں میں سے، وذکر بعد امت، اور یاد کیا ایک زمانے کے بعد، کس کو یاد کیا، یوسف علیہ السلام، انا انبئکم، میں تم کو خبر دوں گا، بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں، فارسلونی، فارسلون، یہ نون پر جو زیر ہے اس لیے ہے کہ یہاں پر یا کو حذف کر دیا گیا ہے، فارسلونی اصل میں ہے یہ، فارسلونی، مجھے بھیجو، کہاں بھیجو، جہاں مجھے سوال کرنا ہے، وہی قید خانے میں ایک شخص ہے، جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر کا بڑا ماہر ہے، مجھے اس کے پاس بھیجو۔ یہ معنی ہے میرے بھائی، صرف ترجمہ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کیا ہے، ایک ایسا ترجمہ جس سے آپ کو یہ اچھی طرح سے آیت سمجھ میں آ جائے، لیکن اس آیت میں ہمارے لیے پوائنٹس کیا کیا ہے، نفس کی تزکیے کی کیا کیا باتیں ہیں، جی اسے سمجھنا ہے ہمیں، عربی بلاغت کے لحاظ سے اس میں کیا چیزیں ہیں، یہ جو ہے ہمیں اس پر غور کرنا، یہ تفکر اور تدبر، یعنی قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، جس کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور اسی جب تدبر اور تفکر سے قرآن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح معنی میں کوئی شخص جو ہے قرآن پر جب تدبر کرتا ہے، قرآن میں تدبر کرتا ہے، تو اس کو لگتا ہے صحیح، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان تو پہلے سے ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں 5 باتیں ذکر کروں گا، وہ 5 پوائنٹس، یہ 5 پوائنٹس جو ہے نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات جو غور کرنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس شخص کا کہیں بھی نام ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کون شخص ہے یہ،
اس کا جو عہدہ تھا، جو کام تھا بادشاہ کے دربار میں، وہ بھی ذکر نہیں کیا گیا. یعنی یہ نہیں کہا گیا وقال الساقی وقال الذی کان یسقی الخمر، جو شخص شراب پلاتا تھا، شراب پلانے کے لیے معمور تھا، شراب پلانے کا جو ہے اسے بادشاہ کے دربار میں اس کی نوکری تھی. یہ کچھ نہیں، اس کا کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک جس کو نجات ملی، اشارہ کیا گیا جو پہلے گزر چکا ہے اس کی طرف، کہ یہ دو قیدی تھے اور جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان دونوں میں سے ایک کو جیل سے چھٹکارا ملا، جیل سے رہائی ملی. وہ جس کو رہائی ملی تھی اس نے کہا، اس کے تعارف میں یہ بات کہی گئی، اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس میں جو ہے کیا ہے، صرف جیل سے اسے نجات پانے، جیل سے آزاد کیے جانے کی بات صرف ذکر کی گئی ہے اور کچھ نہیں. یہ اس کا تعارف بن گیا. کیوں اس کو خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس قصے سے اصل میں اس کا تعلق ہے، اسی چیز کا تعلق ہے. کیوں اس کو پتا رہے گا کہ جیل میں ایک شخص ہے جس کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے؟ کیوں اس کو پتا ہے؟ کیونکہ یہ خود جیل میں تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا ہے، اور اس شخص کے حالات کا اچھی طرح سے اسے علم ہے. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. یہ پہلا پوائنٹ. تو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی بات کے اندر، اسی پر فوکس ہونا چاہیے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں ایسی چیزوں پر فوکس زیادہ کر دیتے ہیں جو غیر اہم ہوتی، یعنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ رہ جاتی ہے، اس کی طرف بات ہی نہیں آتی ہے. تو یہ صحیح اچھا اسلوب نہیں ہے بیان کرنے کا. صحیح جو ہے اسلوب نہیں ہے. صحیح اسلوب کون سا ہوتا ہے بیان کرنے کا؟ کہ آپ اس پر فوکس کرو جو اس جو ہے مقام اور اس جگہ کے لحاظ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے چیز. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے. اس آیت سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے میرے بھائی. یہ سب جو ہے فوائد ہوتے ہیں، یہ جو ہم کو حاصل ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ سب فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. تو ہمیشہ جب کوئی بات کہنی ہو تو اس پر فوکس کیجئے جو اس جو ہے بیان میں زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے، اس کو ذکر کیجئے، اس صفت کو بیان کیجئے. بعض مرتبہ آدمی غیر ضروری چیزوں پر زیادہ زور دے دیتا ہے تو اصل چیز رہ جاتی ہے. علم النفس کی ایک بات پیش کروں آپ کو سائیکالوجی میں. آپ کو چائے پینی ہے، آپ پانی پینا ہے، چائے پینی. کسی بھی گلاس میں آپ چائے پیئیں گے یا پانی پیئیں گے، وہ گلاس لے کر کے آپ پانی پی لیجئے. اور کسی بھی کپ میں آپ چائے پیئیں گے، چائے پینا مقصد ہے تو چائے آپ پی لیے. جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ حاصل ہوگا، جو نقصان حاصل ہونا ہے وہ نقصان حاصل ہوگا. مقصد تو چائے پینا ہے، لیکن اس چائے پینے کے لیے کپ کا انتخاب کرنا، کپ کی چوائس، کپ کیسا ہو یہ غیر ضروری چیز ہے. اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن اس کی چوائس میں آدمی اپنا اتنا وقت برباد کر دیتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. اپنا وقت لگا دیتا ہے لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے نا. آپ چاہے جو ہے بہت اچھے کپ میں چائے پیے، معمولی کپ میں چائے پیے، چائے وہی ہے جو اس میں رکھی گئی ہے. اچھے کپ میں پی لینے سے چائے کا نہ مزہ بڑھ جائے گا اور نہ ہی چائے کا کوئی فائدہ اس سے بڑھ جائے گا. ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. صاف ستھرا ہونا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق ہے فائدے نقصان سے. میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن
अच्छा, गिलास बड़ा अच्छा हो देखने के लिहाज से। आज दुनिया क्या है, लोगों की इसी नफ्सियात का जो है फायदा उठा करके उनके जेब से इतने पैसे खाली कराती है फैशन के नाम पर, डिजाइन के नाम पर, और न जाने क्या क्या चीजें जो है। अब तो इंसानों का भी बड़ा मसला हो गया है कि रोज नए नए लुक में नजर आना चाहते हैं। नए नए लुक की बात होती है, अब तो तरह तरह के बाल बना करके नए स्टाइल में, हाँ कौन से स्टाइल में अभी जो है आए हो। आदमी वही है, शख्स वही है, सब कुछ वही है। ये लोगों को धोखा देने की क्या जरूरत है इस तरह से। ये इस तरह की चीजें जो है बना बना करके क्या है, लोगों का तो काम है पैसा कमाना, लोगों की जेब से पैसा निकालना। हम लोग इस तरह की गैर जरूरी चीजों के पीछे क्यों भागते हैं। हमें तो इससे बचना चाहिए पहला। तो ये एक बात है जो हमें यहाँ दर्श मिलता है इस आयत से। कहा पहला पॉइंट, वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा। दूसरा है वद्दकर बाद उम्मतिन, एक जमाने के बाद याद आया उसे। अब याद आया है, अब यूसुफ की याद आई है। पहले वो भूल गया था, और उसने खुद ये कहा है कि मुझे शैतान ने भुला दिया। वाकई माने में भूल गया था, वाकई माने में भूल गया था। वद्दकर बाद उम्मतिन, उम्मतिन पढ़ा गया है एक जमाने के बाद, और जो बाज लोगों ने इसको अमहिन भी पढ़ा है, बाद अमहिन, बाद अमहिन। उसका माना होता है बाद निसियानिन, यानी भूलने के बाद उसे याद आया। वद्दकर बाद उम्मतिन, और भूलने के बाद उसे याद आया। अमहिन पढ़ा गया तो उसका माना होता है कि भूलने के बाद उसे याद आया। ये दूसरा पॉइंट है, सोचने का पहलू है। क्या है इसमें कि क्या वो भूल गया था शख्स, और उसकी वजह से ही उसने बादशाह के सामने कभी तज़किरा नहीं किया। और कुरान के अंदर इसकी सराहत है कि वो सराहत से कहता है कि मैं भूल गया था और शैतान ने मुझे भुला दिया। लेकिन बाज मुफस्सिरीन ये कहते हैं इस आयत की तफसीर करते हुए कि वो भूला नहीं था, उसको याद था। लेकिन बादशाह के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करे तो कैसे करे, ये बड़ा मसला। उसको डर लगा हुआ था बादशाह से, क्योंकि बादशाहों का मिजाज, ये बड़ा मसला रहता है उनके मिजाज का। अगर आप बादशाहत के ताल्लुक से पढ़ेंगे तो, बादशाहों की तारीख पढ़ेंगे तो ये मामला है उनका। उनके मिजाज के में जो चीज आ जाए, जो कह दिया, न कोई जो है कोर्ट, न कोई जज, न कोई और चीज। अगर किसी के बारे में कोई हुक्म दे दिया तो वो हुक्म नाफिज हो जाएगा। तो लोग बादशाहों के सामने बात करने से इसीलिए डरते रहते हैं। तो बाज मुफस्सिरीन ने ये लिखा है यहाँ पर कि उस शख्स को याद तो था, भूला नहीं था, लेकिन जिक्र नहीं किया यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह के सामने, क्योंकि उससे डर था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वजह से जेल में डाले गए हैं, अगर मैंने उनका कुछ तज़किरा कर दिया तो पहले ही एक मर्तबा जेल की काल कोठरी का मुंह मुझे भी देखना पड़ चुका है। मैं भी सरकारी मेहमान बन चुका हूं पहले। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा बादशाह उनका नाम सुन करके भड़क जाए और फिर से मुझे यहाँ इस ओहदे से बर्खास्त करके, मुझे यहाँ से निकाल करके फिर से जेल की काल कोठरी में डाल ना दिया जाए। ये डर उससे सता रहा था, ये खौफ उससे सता रहा था। इसीलिए उसने बादशाह के सामने जिक्र नहीं किया। लेकिन कुरान की जो सराहत है उसमें तो बिल्कुल ये बात है कि वो कहता है कि मैं भूल गया था और शैतान ने मुझे भुला दिया। और यही बात आम तरीके से मुफस्सिरीन जिक्र भी करते हैं। और ये नोट करने की बात है, ये पॉइंट है जो नोट कीजिएगा आप। ये दूसरा पॉइंट कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर कर रखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतने साल जेल में रहना। और जब कोई चीज मुकद्दर होती है तो फिर उसी के लिहाज से
چیزیں ہوتی بھی ہیں، اور وہ شخص اسے یاد نہیں رہ گیا، کیونکہ ابھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ہی رہنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیل سے نکلنے کے لیے جو اسٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرنے والا ہے، ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا ہے، اور جب تک وہ ٹائم نہ آ جائے، وہ وقت نہ آ جائے، تب تک انہیں جیل میں رہنا ہے۔ عام قیدیوں کی طرح سے ان کی رہائی جیل سے نہیں ہونی ہے، ان کو بڑی شان سے نکلنا ہے وہاں سے، اس میں بھی ان کی شان لوگوں کے سامنے ظاہر ہونی ہے۔ تو یہ اسٹیج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی مقدر ہے ان کے لیے، کہ ان کو اسی لحاظ سے نکلنا ہے۔ پہلے ہی ذکر کر دے وقت آنے سے پہلے تو وہ بات نہیں ہوگی، اسی لیے اس چیز کو اس کے ذہن سے نکالا گیا، اسے بلایا گیا، تاکہ وہ صحیح موقع پر اسے یاد کرے۔ اور یہاں وہی موقع تھا، وہی صحیح موقع تھا، تو ایک زمانے کے بعد اب اسے یوسف کی یاد آئی۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ اسی سے تعلق رکھتا ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، آپ کی زندگی میں یہ چیز، یہ کام آنے والی بات ہے، اسے نوٹ کر لیجئے گا کہ ہمیشہ انسانوں کو ان کی خوبیوں سے یاد کیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کی خوبیوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب آپ کی ضرورت پڑے گی لوگوں کو، تو آپ لوگوں کو یاد آئیں گے۔ یوسف کی یاد کب آئی ہے؟ جب ان کی ضرورت پڑی ہے۔ کون سی وہ خوبی تھی یوسف علیہ السلام کے پاس؟ خوابوں کی تعبیر کی وہ خوبی، وہ صلاحیت، اور اس صلاحیت کی وجہ سے ان کی یاد آئی ہے۔ آپ کی یاد بھی لوگوں کو آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یاد لوگوں کو آئے، تو آپ کے اندر بھی میرے بھائیوں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، وہ کوالیفیکیشن ہونا چاہیے، اور آپ کا وہ مقام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آپ کی یاد آئے، لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہو گئے، لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی، تو لوگ خود بخود آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اہم بنائیے، اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے، اور لوگ آپ کو یاد کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ پھر کوئی شخص آپ کو دھمکی نہیں دے گا کہ آپ کو نکال دیں گے، اور جو ہے آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو ختم کر دیں گے۔ دھمکی نہیں دے گا پھر آپ کو، کیوں؟ کیونکہ آپ تو لوگوں کی ضرورت ہیں، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، آپ لوگوں کی ضرورت ہے، اور اپنے فائدے کو کوئی بھی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا، اسے اگنور نہیں کر سکتا۔ جس سے فائدے کی امید ہوتی ہے اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، اسے نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیے، آپ ایسے شخص ہو جائیں کہ جس کی ضرورت ہر شخص کو پڑے، اور جس کی یاد ہر شخص کو آئے۔ ضرورت کے وقت لوگوں کی یاد آتی ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے میرے بھائی، یہ انسانوں کا معاملہ ہے، یہ سماج کا معاملہ ہے، یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے۔ یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ضرورت کے وقت ہی لوگوں کی یاد آتی ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں خبر دوں گا اس خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ جو تھوڑی عربی زبان جانتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ اس میں عربی بلاغت کے لحاظ سے کیا کہا گیا؟ انا انبئکم، انا انبئکم۔ اگر صرف یہ کہا جائے انبئکم بتأویلہ، تو بھی معنی یہی ہوگا، میں تمہیں اس کی تعبیر کے بارے میں بتاؤں گا، خبر دوں گا۔ یہ
माना यही होगा, लेकिन कहा कि अना उनब्बिउकुम, अना पहले जिक्र किया, अना उनब्बिउकुम, मैं बताऊंगा। ये लोग तो जो ख्वाब की ताबीर जिनसे पूछी गई दरबार में हाजिर हुए, ये लोग तो नहीं बता पाए, मैं बताऊंगा। इस यकीन के साथ कह रहा है वो शख्स, बड़ी ताकीद के साथ कह रहा है वो शख्स। अना को पहले जिक्र करने से इस कलाम में ताकीद पैदा हो जाती है अरबी ज़बान के लिहाज से। मैं उर्दू में थोड़ा उसको बयान करना चाहूं तो कह सकता हूं कि मैं ही इसकी खबर दूंगा, मैं ही इसकी खबर दूंगा। अना उनब्बिउकुम, अना उनब्बिउकुम बितावीली। तो चौथा पॉइंट ये सोचने की बात है, किस अंदाज से इसे जिक्र किया गया। वो कह रहा है मैं ही तुम्हें खबर दूंगा, इस ख्वाब की ताबीर इतनी यकीन के साथ कह रहा है, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसका बीच में कोई राबता नहीं रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं रहा। पता नहीं है कि यूसुफ अभी जेल में है कि नहीं है, क्या है मामला, कुछ पता नहीं है, लेकिन बड़े यकीन के साथ कह रहा है। उसे यकीन कहां से आया मेरे भाई, और बयान करने का ये अंदाज कि अना उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें खबर दूंगा, अना उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें खबर दूंगा इस ख्वाब की ताबीर के बारे में। ये जो अंदाज है, इस अंदाज का की वजह क्या है कि उससे ये तो यकीन है कि अब तक जेल से रिहाई की कोई खबर नहीं आई है। अगर रिहाई हो गई होती तो यकीनन ये खबर होती, लोगों में उसका चर्चा होता, तो ये यकीन है कि वो जेल में ही। और ये भी यकीन है कि इस ख्वाब की ताबीर वो जरूर बताए। इतने यकीन के साथ कह रहा है ना आदमी, ये कॉन्फिडेंस जो है, जो इस सेंटेंस में नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस, पूरा यकीन है उसे कि मैं इसकी खबर दे दूंगा। और ये पूरा कॉन्फिडेंस किससे आया है, उसे खुद से तो, खुद तो पता नहीं है। जाना है अभी जेल, जेल जाकर के पूछना है यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चलिए हमने मान लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ही होंगे, ये यकीन है, क्योंकि अब तक जेल से रिहाई के ताल्लुक से कोई खबर नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूसुफ बता भी देंगे। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया उसको, ये गौर करने की बात है, जरा सोचिएगा इसको। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया उस शख्स के पास कि यूसुफ बता ही देंगे इसकी ताबीर, कहां से आया। क्योंकि यहां कई मसले हैं। पहला मसला तो ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इससे एक बात जिक्र की थी कि मेरा जिक्र करना अपने जो है मालिक के सामने, अपने बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना, लेकिन ये जिक्र ही नहीं किया अभी तक। तो पहले तो ये डर सताना चाहिए ना उसको कि मैं जाऊंगा तो फिर वो पूछेंगे, और पता नहीं जो है गुस्से में होंगे कि मैंने जिक्र नहीं किया, इतना जमाना गुजर गया, तो बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो डर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, वो डर होना चाहिए था ना, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वो काम इसने नहीं किया। तो ऐसे मौके पर तो आदमी डरता है कि भाई उन्होंने मुझसे एक काम कहा था, मैंने किया नहीं, पता नहीं मुझे बताएंगे नहीं बताएंगे। एक आदमी जरूर है, लेकिन पता नहीं मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कहीं गुस्से में ना हो। वो चीज नहीं है, कॉन्फिडेंस है पूरा जो है। अना उनब्बिउकुम, यही है चीजें जो गौर करने की होती हैं कुरान। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया उसके पास, जबकि ये मौका कॉन्फिडेंस का नहीं है असल में, क्योंकि गलती उससे हुई है। इसके बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस है, क्यों है? इसलिए है कि यूसुफ के साथ रहा है जेल में, वो जानता है उनकी आदतों को, वो जानता है उनके अखलाक को, वो जानता है
ان کے تعلق سے ان کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ یہ یوسف اتنے بااخلاق آدمی ہے کہ میں اگر بھول گیا ہوں تو وہ اس کی وجہ سے مجھے خواب کی تعبیر نہ بتائیں، ایسا نہیں، میری اس غلطی کی وجہ سے مجھے فائدہ نہ پہنچائے، ایسا نہیں۔ یہ کسی شخص کے بہت اونچے اخلاق کی بات ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک داعی پہلے اخلاق کے اس درجے کو تو پہنچ جائے کہ سامنے والا اس کی اخلاق سے اتنا متاثر ہو، وہ سمجھے کہ یہ داعی ہمیں بہرحال فائدہ پہنچائے گا، چاہے ہم نے اسے نقصان ہی کیوں نہ پہنچایا۔ یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکا، تو جس داعی کے بارے میں یہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ نقصان کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، تو یقینی بات ہے میرے بھائیوں کہ اس کی جو دعوت ہے اس میں بھی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہی بات تو نہ رہے گی لوگوں کے ذہنوں میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ پتا تھا لوگوں کو۔ ان کی جو ہے شخصیت، ان کی پرسنالٹی اور ان کے جو ہے ان کا بیہیویئر، یہ سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی جیل میں اس شخص کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی۔ اتنا کانفیڈینس جھلک رہا ہے اس میں، انا انبئکم بالتاویل، اور یہ پورا کانفیڈینس میرے بھائیوں اسی سے پیدا ہوا ہے کہ یوسف کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ یہ علم ان کے پاس ضرور ہے، وہ ان کی علم اور صلاحیت اس کے تعلق سے بھی وہ پورا کانفیڈینس ہے، اور ساتھ میں علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بتائیں گے ضرور۔ یہ کانفیڈینس اس سے آیا کہ ان کے اخلاق ایسے ہیں، جو بااخلاق آدمی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو فائدہ پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ کیسا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سامنے والا آپ کے ساتھ گالی گلوچ پر اتر جائے تو یہ اس کا اپنا ظرف ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن آپ بھی اسی کی سطح پر نیچے اتر جائیں گے؟ نہیں، آپ کا اپنا مقام ہے، آپ کے اپنے اخلاق ہے، آپ اس جگہ پر باقی رہیے۔ اس شخص کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اخلاق کی جس بلندی پر ہے اس سے وہ نیچے نہیں اتریں گے، وہ اس پر باقی رہیں گے۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخری بات کیا ہے اس میں؟ ایک بات یہ بھی ہے، نا انبئکم یعنی جمع کا صیغہ کہا گیا، آگے بھی وہ بات ہے، آگے کے پوائنٹ میں بھی، تو اس میں بھی اس لیے میں دونوں کو ملا کر کے یہ بات کہوں گا کہ فَأَرْسِلُونِي، مجھے بھیجو، فَأَرْسِلُون فَأَرْسِلُون، یہ پانچواں پوائنٹ ہے جو سوچنا ہے، جو تدبر کرنا ہے۔ جمع کا صیغہ ہے عربی میں یہ ارسلو، فارسلونی، فارسلو یہ جمع ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، مجھے بھیجو، فارسلونی مجھے بھیجو۔ کس سے کہہ رہا ہے یہ؟ بادشاہ سے کہہ رہا ہے۔ بعض جو ہے مفسرین نے یہاں تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں، انا انبئکم، میں تم کو خبر دوں گا، تم بھی جمع ہے یہ، اور ارسلون مجھے بھیجیے، مجھے جاننے کی اجازت دیجیے۔ یہ جو بات ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا اس لیے کہ بادشاہ اور بادشاہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب کے بارے میں، ان سب کو مخاطب کر کے اس نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ کہا جائے کہ اس میں مخاطب بادشاہ ہے، خواب اس نے دیکھا تھا، خواب کی تعبیر وہی پوچھ رہا تھا،
اس کو خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت تھی. ویسے جاننے کے لیے تو اور دوسروں کو بھی جاننا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. خواہش ہر ایک کو ہے اس خواب کی تعبیر کو جاننے کے لیے، لیکن بھیجنے کا یہ کام دوسروں کا نہیں، بادشاہ کا ہے. یہ اجازت کون دے گا؟ بادشاہ دے گا. تو بادشاہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ بادشاہ لوگ ایسے تھے کہ اگر ان کو جمع کا صیغہ نہ استعمال کیا جائے، عزت کے ساتھ نہ کہا جائے، تو یہ سننے والے نہیں ہیں. تو اس کے لیے اس کی تعظیم کے طور پر کہا کہ فارسلون، مجھے اجازت دیجیے جانے کی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی، یہ فائدہ میں بیان کر رہا ہوں. اب یہ جو 5ویں جو پوائنٹ ہے اس میں ایک فائدہ یہ ہے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، اور ہمارے لیے بھی اس چیز کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ہمارے جو ہے معاشرے اور سماج کے لحاظ سے، کہ کہیں بھی اگر آپ کسی کام کے لیے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں جانا چاہیے کہیں. تو یہ شخص پہلے اجازت طلب کر رہا ہے جانے کی، مجھے اجازت دیجیے، جانے کی اجازت دیجیے، اجازت طلب کر رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے لوگ ہیں. اور اسلام تو اس طرح کے آداب کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ آپ کا کوئی ذمہ دار ہے تو آپ کو اس سے اجازت لینی چاہیے. یہ ادب ہے، یہ اسلامی جو ہے اخلاق ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے میرے بھائی، اور یہی بات ہے اس کے اندر. کیا کہا؟ فارسلونی، مجھے بھیجو، اجازت دے دیجئے مجھے، میں جا کر کے پوچھ کے آتا ہوں. بعض مفسرین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ جیل خانہ شہر کی آبادی سے دور تھا، اسی لیے جو ہے کہا کہ پہلے مجھے وہاں بھیجیے. صرف اجازت ہی نہیں بلکہ بھیجنے کا انتظام بھی کیا جائے، میرے لیے پورا اس کا نظم کیا جائے. اسی لیے اجازت کی بات صرف نہیں کہی گئی بلکہ ارسلون الفاظ جو ہے نا اس میں بہت سے معنی سمٹ گئے. اور اسی لیے بلاغہ، علماء جو بلاغہ ہیں انہوں نے اس آیت کو ایجاز حذف کی، ایجاز بلاغہ کی ایک قسم ہوتی ہے، اس میں ایجاز حذف کی بہترین مثال اس کو قرار دیا. بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں پر الفاظ میں ذکر نہیں کی گئی ہیں لیکن سب انڈرسٹوڈ ہے. ان الفاظ کے اندر وہ بات سمجھ میں آتی ہے، سب کی سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. وہ سب ذکر نہیں کیا گیا یہاں پر کہ انہوں نے جو ہے بھیجا، اجازت طلب کی تو اجازت دی، اس کے بعد انہوں نے کون سی سواری لی، کیسے گئے، بس ڈائریکٹ جیل میں پہنچ گئے اسی وقت اور یوسف علیہ السلام سے پھر بات کرنا شروع کر دیتے. کہا فارسلونی، اجازت طلب کی، اجازت ملی، بھیجنے کی بات کہی کہ مجھے وہاں بھیجیے. اس بھیجنے کی درخواست میں یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ پورا انتظام کر دیجیے، کیونکہ جائیں گے تو وہاں بھی تو ایک نظم نہ ہوگا. کسی بھی قیدی سے اور کسی بھی جو ہے جیل میں بند شخص سے ہر کوئی تو ایسے مل نہیں سکتا نا، ملاقات نہیں کر سکتا. ایسا تو نہیں کہ دروازہ ایسے ہی کھلا ہوگا، گئے اندر چلے گئے، جا کر کے یوسف سے پوچھ لیے. اندر تک جانے کا پورا پروانہ ملنا چاہیے اور یوسف علیہ السلام سے بات چیت کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. یہ سارا مرحلہ طے کر دیجئے میرے لیے، بادشاہ سلامت، آپ سے بندے کی درخواست، میرے لیے یہ سب کچھ کر دیجئے، میں خواب کی تعبیر معلوم کر کے بس آپ کے پاس فوراً آ کر کے آپ کو بتا دوں گا. یہ سارے چیزیں ہیں جو اس لفظ میں سمیٹ دی گئی ہیں. فَأَرْسِلُونَ، فَأَرْسِلُونَ جو اصل میں ہے فَأَرْسِلُونِی، مجھے بھیج دیجیے. ایک آیت ہی ہوئی ویسے درس میں آج، اور وقت بھی ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے والی آیت کے تعلق سے آئندہ ہفتے بات رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ آئندہ ہفتے حاضر ہوں گے.
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ये शख्स पहुंच करके किस अंदाज से बात करता है, उसमें हमारे लिए, हमारी नफ्स की तरबियत के लिए और समाजी अहकाम, जो मुआशरती अहकाम होते हैं, सोसाइटी के अहकाम होते हैं, उसके ताल्लुक से क्या अहम बातें और क्या अहम फ़ायदे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में ये बातें आपके सामने रखी जाएँगी। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।